ٹاپک ہے ہمارا آپریٹنگ سسٹم کے اندر. اس کے اندر جو ہمارے ٹاپکس ہیں وہ ہے ڈیڈ لاک کیو. ہم ڈیفائن کریں گے اس کو, انیشلی ڈسکس کریں گے کہ ڈیڈ لاک کیا ہوتے ہیں, اس کی کریکٹرائزیشن ہے, ہینڈلنگ میتھڈ ہے, اور پریونشن ہے, اوائڈنس ہے, ڈیٹیکشن ہے, اور اس کی ڈیڈ لاک کی ریکوری کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس چیپٹر کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر ڈیڈ لاک کو کمپلیٹلی ڈیفائن کریں اور ان چیزوں کو دیکھیں کہ ہمارے پاس ڈیڈ لاک کیوں آتی ہیں. کیونکہ ڈیڈ لاک کا ورڈ جو ہے, جیسے ہم ریئل لائف کے اندر سنتے ہیں, ہمیں سننے کو ملتا ہے, ڈیڈ لاک ہم ایسی چیز کو کہتے ہیں جہاں پہ آپ کسی جگہ پہ آ کے اسٹک ہو جائیں, یا جہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ کسی ورکنگ کی ڈیوریشن, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی ایکٹیویٹی کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اس کے آگے کچھ ہرڈلز آ جاتی ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ کوئی ڈیڈ لاک آ گیا ہے, وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے. آپ ریئل لائف کے اندر بھی سنتے ہیں, یا نیوز جب آپ سن رہے ہوتے ہیں سم ٹائم وہاں پہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, جی کمیونیکیشن کے اندر ڈیڈ لاک آ گیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو پروسیس ہو رہے تھے, چل رہے تھے, یا جو ڈائیلاگ چل رہا تھا اس کے درمیان ڈیڈ لاک آ گیا ہے. تو اس چیپٹر کے اندر ہم ڈیفائن کریں گے کہ ڈیڈ لاک ایکچولی ہوتے کیا ہیں, کس وجہ سے ہوتے ہیں, اور پھر ان سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں, کس طرح سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے فردر جو ہے ہم ان ڈیڈ لاکس کو اوور کم کر سکتے ہیں. کیونکہ جب تک ہم ان ڈیڈ لاکس کو اوور کم نہیں کریں گے, ہمارے سسٹم کے اندر ہمارے جو ڈفرینٹ پروسیسز ہیں وہ ایفیشینٹلی اس حساب سے رن نہیں ہو سکیں گے. ایک چیز کا آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ جب ہم اسکیجولنگ کو ڈسکس کر رہے تھے, یا لاسٹ لیکچر کے اندر بھی ہم نے کچھ چیزوں کو ڈسکس کیا, تھریڈس کے اندر بھی, اس کے اندر بھی میں نے ڈیفائن کیا تھا کہ ہمیشہ جب ہم کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں, سی پی یو جو ہے وہ اسکیجولنگ کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ ملٹیپل ٹاسک کو پرفارم کرنا ہوتا ہے اس نے, تو ڈیفینیٹلی وہ اس کی اسکیجولنگ کر دیتا ہے. لیکن ہمارے پاس جتنے بھی پروسیسز موجود ہوتے ہیں سسٹم کے اندر جو ہم نے چلانے ہوتی ہیں, اس کے اندر ہمیں ڈفرینٹ ریسورسز کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے جو پروسیسز ہوتے ہیں سسٹم کے اندر وہ ایکچولی ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ریسورسز کی اویلیبلٹی کے اوپر. جب تک ہمارے پاس ریسورسز کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی, ہمارے پروسیسز جو ہیں وہاں پہ نہیں چل کر سکتے. جیسے ہمارے پاس ریسورسز کی اویلیبلٹی ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ایکچولی جس ٹاسک کو ہم پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے پاس ریسورس بھی اویلیبل ہے, تو پھر ہم اس کے اوپر فردر جو ہے وہ کام سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو ریسورسز ڈیڈ لاک کے اندر جو جنگ ہوتی ہے وہ ریسورسز کی ہوتی ہے کہ ریسورسز کی اویلیبلٹی ہے تو ہمارے پاس پروسیسز جو ہیں وہاں پہ سٹارٹ ہوں گے. اگر ریسورسز کی اویلیبلٹی نہیں ہے سم ٹائم, تو ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں وہ وہاں پہ اسٹک ہو جائیں گے. تو اس کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیڈ لاک جو ہے ایسا سچویشن ہے, ایسا سینیریو ہے کہ ہمارے پاس ایک سیٹ آف پروسیسز ہیں. یہاں پہ پروسیسز کا ورڈ یوز کیا گیا ہے. کیوں پروسیسز کا ورڈ یوز کیا گیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ کرنٹلی وہ ملٹیپل ٹاسک کو سیم ٹائم کے اندر ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے. اس لیے ہم یہاں پہ ورڈ یوز کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس سم سیٹ آف پروسیسز جو ہیں وہ ڈیڈ لاک اسٹیٹ کے اوپر ہوتے ہیں. کب ہوتے ہیں؟ when every process in the set is waiting for an event that can only be caused by another process in the set. کیونکہ ڈیفینیٹلی یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس ملٹیپل پروسیسز سسٹم کے اوپر چل رہے ہیں, اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہر پروسیس کے پاس اپنا ایک آئیڈینٹیکل جو ریسورس ہوتا ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے, اور وہاں پہ اسموتھلی آپ کا کام ہو رہا ہوتا ہے. اس سچویشن میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہوتا. لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس وہ سیٹ آف پروسیسز ہیں ان کے اندر کچھ ایسے پروسیسز بھی موجود ہوتے ہیں جن کو وہ ریسورس چاہیے ہوتا ہے جس کے اوپر کرنٹلی ابھی کام ہو رہا ہوتا ہے, یا جس کے اوپر کرنٹلی کوئی پروسیس جو ہے وہ اس ریسورس کو لے بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ورکنگ کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس ڈیڈ لاک کی سچویشن ہی تب آتی ہے کہ ایک پروسیس کے پاس ریسورس وہی موجود ہو اور وہ پروسیس اس کو یوز کر رہا ہو, اور اسی ریسورس کی کسی اور پروسیس نے بھی ریکویسٹ کر دی ہو. تو ڈیفینیٹلی کیونکہ ہمارے پاس وہ ریسورس آلریڈی کسی اور پروسیس کے پاس ہے, رننگ پروسیس کے پاس ہے, تو جو دوسرا پروسیس ہوگا وہ ڈیڈ لاک اسٹیٹ کے اوپر چلا جائے گا, جس کو ہم پہلے ڈسکس کرتے آئے تھے پروسیس کے اندر. اسٹیٹس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ویٹنگ اسٹیٹ کے اوپر چلا جائے گا یا وہ بلاکنگ اسٹیٹ کے اوپر چلا جائے گا. یہ ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ پروسیس جو ہوتا ہے وہ آپ کا ویٹنگ اسٹیٹ کے اوپر ہوتا ہے. کیوں ویٹنگ اسٹیٹ کے اوپر ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسی ریسورس کو
کسی اور پروسیس نے جو ہے وہاں پہ ہیلڈ کیا ہوا ہوتا ہے. تو فردر آپ کے کویشچن سے مزید بھی اس کو ہم کلیئر کریں گے. تو ان شارٹ آپ ابھی اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ ڈیڈ لاک کسی ریسورس کے اوپر ہوتا ہے. اس ریسورس کے اوپر ڈیڈ لاک ہوتا ہے جس ریسورس کو آلریڈی کوئی پروسیس یوز کر رہا ہوتا ہے اور کوئی ایک اور پروسیس جو ہے وہ اس کو یوز کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کیونکہ ایک ریسورس جو ہے وہ ایک ٹائم میں ایک ہی پروسیس یوز کر سکتا ہے تو دوسرا پروسیس اس کو جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتا. تو وہ کہاں پہ چلا جاتا ہوتا ہے؟ ڈیڈ لاک اسٹیٹ کے اوپر چلا جاتا ہے. ہمیشہ آپ ڈفرینٹ بکس کے اندر اس کو ڈفرینٹ سینس کے اندر ڈسکس کریں گے. جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے مطابق آپ کا ڈیڈ لاک ہمیشہ ٹیمپریری ہوتا ہے. ڈیڈ لاک کے اندر ہمیشہ اگر ڈیڈ لاک آپ کا ٹیمپریری ہوگا تو اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے. اگر ڈیڈ لاک آپ کا پرماننٹ ہو جائے تو اس کے اندر جو ہے وہ پھر اگر ہم ریئل لائف کی ایگزامپل کی بات کریں تب بھی جو ہے وہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں کہ ڈیڈ لاک بڑھ گیا ہے تو پرابلم کریٹ ہوتی ہیں. اور اگر آپ کمپیوٹر سائنس کی بات کرتے ہیں اسپیسیفکلی کمپیوٹنگ کی بات کرتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کی بات کرتے ہیں ہم نے ایک ورڈ یوز کیا تھا اسٹارویشن کا کہ اگر آپ کو ریسورس نہیں مل رہا آپ کا پروسیس جو ہے وہ بہت زیادہ ویٹنگ اسٹیج کے اوپر چلا گیا وہ اسٹارویشن کے اوپر چلا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا پروسیسر ہے اس کی ایفیشنسی یہاں پہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. آپ کو یہاں پہ ایگزامپل دکھائی جا رہی ہے موسٹلی سارے آپ اس ایگزامپل سے فیملر ہوں گے. آپ یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو ٹریفک کی ایگزامپل ہے یہاں پہ آپ کو 4 سائڈ سے جو ہے یہاں پہ روڈ نظر آ رہا ہے. آپ لوگ اس چیز سے بہتر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ اگر اس سینیریو کے اندر آتے ہیں جہاں پہ ٹریفک کے سگنلز موجود ہوتے ہیں آپ دیکھیں وہاں پہ ایک ٹائم کے اندر ایک سائڈ سے جو ہے وہ ٹریفک چل رہی ہوتی ہے. باقی تینوں سائڈ سے ٹریفک جو ہوتی ہے وہ ڈیڈ لاک کے اوپر ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ ہمارے پاس وہ ایریا ہے اس ایریا کو ان سب نے یوز کرنا ہے. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ وہ ریسورس ہے جس کو ان چاروں نے یوز کرنا ہے. اب یہ چوک جس کو ہم کہتے ہیں جی ایک چوک ہے ٹھیک ہے. اب یہاں سے ان چاروں نے جو ہے ہو کے جانا ہے لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایک ٹائم کے اندر ایک سائڈ سے ٹریفک جاتی ہے باقی تینوں سائڈس کے اوپر جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں جتنے بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہاں سے یہ ٹریفک جو ہے وہ جانی ہے یہاں اس سائڈ کے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تینوں جو ہیں وہ ڈیڈ لاک اسٹیٹ کے اوپر ہے. بٹ یہ ان کا ڈیڈ لاک پرماننٹ نہیں ہے. جیسے ہی یہ ریسورس جیسے یہاں پہ یہ اویلیبل ہو جائے گا ایک اسپیسیفک ٹائم فریم کے اندر فار ایگزامپل پھر یہ سائڈ یہاں سے چلی جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اب یہاں سے جو ہے جو سائڈ جا رہی ہے اب یہ تینوں ڈیڈ لاک اسٹیٹ کے اوپر ہیں اور یہ یہاں پہ چل رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب وہاں پہ آپ کے پاس ریسورس ایک ہوتا ہے اور آپ کے پاس پروسیسز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ڈیڈ لاک کی کنڈیشن آتی ہوتی ہے ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ڈیڈ لاک کے اوپر بھی ہیں لیکن انہوں نے کس طرح سے سینیریو بنایا ہوا ہے کہ ڈیڈ لاک بہت ٹیمپریری ہے کچھ دیر کے بعد ان کی ٹرن آتی ہے تو پھر وہاں سے چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ سمپل سی ڈیڈ لاک کی ایگزامپل ہے جس کو بھی ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے. فردر ہمارے پاس یہاں پہ جیسے میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو ڈیڈ لاک کے اندر جہاں پہ جنگ ہوتی ہے وہ ریسورسز کی ہوتی ہے. ریسورسز کو ہم آلریڈی پروسیس کے اندر بھی ڈسکس کر کے آ چکے ہیں. ریسورسز کو ہم نے تھریڈز میں ڈسکس کیا ہے. کوئی ایونٹ ہو سکتا ہے کوئی آبجیکٹ ہو سکتا ہے جو کہ کسی پروسیس کی وجہ سے جو ہے یہ کریٹ ہوتا ہے یا پروسیس کی وجہ سے ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی یہ ہارڈ ویئر ہو سکتا ہے کوئی پیس آف انفارمیشن ہو سکتی ہے جیسے میرے پاس پرنٹر ہے پرنٹر ایک ریسورس ہے اسکینر ایک ریسورس ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس جس میں نے بھی آپ کو بتایا فائلز جو ہیں کوئی شیئرڈ فائل ہے وہ ہمارے پاس ریسورس ہیں. یہ سارے کے سارے ریسورسز ہیں. یہ ریسورسز جو ہیں وہ ہمارے سسٹم کے اندر یوز ہوتے ہیں. ہمارا سسٹم ان ریسورسز کو یوز کرتا ہے. جب بھی ہم کوئی ڈفرینٹ پروسیسز کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے ریسورسز جو ہیں وہاں پہ یوٹیلائز ہوتے ہیں. جب تک ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے ہم اپنے سسٹم کے اوپر کسی پروسیس کو اسٹارٹ نہیں کر سکتے. ہمارا کوئی پروسیس وہاں پہ اسٹارٹ نہیں ہو سکتا. تو یہ ایگزامپلس ہیں ان ریسورسز کی. جیسے ہم نے اسکیجولنگ کے اندر پڑھا تھا ریسورسز کی بھی یہاں پہ ٹائپس ہیں پریمیٹیبل ریسورسز ہیں اور نان پریمیٹیبل ریسورسز ہیں. آپ لوگ اس چیز سے فلی اویئر ہیں. پریمیٹیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ فورسبلی جو ہے کسی ریسورس کو لے کے کسی دوسرے ریسورس کو ایلوکیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. آپ کو ہم نے جیسے ہم نے اسکیجولنگ کے اندر ورڈ یوز کیا تھا کہ ایک پروسیس رننگ ہوتا ہے ایک ہائی پریورٹی پروسیس آ جاتا ہے یا یوزر اس کو جو ہے پریورٹی دے دیتا ہے تو اس ریسورس کو جو ہے وہاں سے لے کے کسی دوسرے پروسیس کو دیا جا سکتا ہے.
اور پھر آپ لوگوں نے اس چیز کی پریکٹس بھی کی تھی کہ کچھ دیر کے بعد آپ دوبارہ اگین جو ہے وہی ریسورس وہی فرسٹ پروسیس کو بھی الوکیٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر ایگزامپل کے اندر میموری آ جاتی ہے, پروسیسر ہمارے پاس آ جاتے ہیں. پروسیسر کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہمارا پروسیسر کی جو ورکنگ ہے وہ ڈیوائڈ ہو جاتی ہے ڈفرینٹ پروسیسز کے اندر. اسی طرح سے میموری کو ابھی اس کے بعد ہم نے جو چیپٹر ڈسکس کرنا ہے وہ میموری مینجمنٹ کا چیپٹر ہے, کمپلیٹلی ہم اس کو ڈسکس کریں گے. میموری ہمارے پاس بھی شیئرڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں سے ہم پروسیسز کو جو ہے وہاں سے سسپینڈ کر کے اس کی میموری کی اویلیبلٹی کو انشور بھی یہاں پہ کروا سکتے ہیں. تو پریمیٹیبل ریسورسز کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ میموری اور پروسیسر آ جاتے ہیں. اسی طرح نان پریمیٹیبل ریسورسز کا مطلب ہے کہ جب آپ نے ایک پروسیس کو اسٹارٹ کر دیا, آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے جب تک وہ پروسیس اپنی پروسیسنگ کمپلیٹ نہیں کر لیتا. جیسے وہ اپنی پروسیسنگ کمپلیٹ کرتا ہے تو وہ ریسورسز آپ کے پاس اویلیبل ہو جاتے ہیں. پرنٹر اس کی ایگزامپل ہے, آپ نے پرنٹ کمانڈ دے دی ہے, آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. جیسے وہ اس کی جو پروسیسنگ ہے کمپلیٹ ہوتی ہے, آپ فردر جو ہے پھر دیکھیں نیا پروسیس وہاں پہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ڈیڈ لاک کی کریکٹرائزیشن ہے, کس وجہ سے جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ ڈیڈ لاکس ہو سکتے ہیں. فور کنڈیشنز ہیں یہاں پہ. سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے میوچل ایکسکلوژن ہے, کیونکہ ڈیڈ لاک اس وجہ سے آتا ہے کہ ایک ٹائم کے اندر ہمارا ایک ریسورس ہی یوز ہو سکتا ہے ایفیشینٹلی. اس کا مطلب ہے میوچل ایکسکلوژن کی وجہ سے جو ہے ہمارے پاس ڈیڈ لاک ہو سکتا ہے, بیکاز اونلی ون پروسیس ایٹ اے ٹائم کین یوز آر ریسورس. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کب جو ہے وہ ڈیڈ لاک ہو سکتا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہیومن جو ہے وہ بہت زیادہ کریزی ہوتے ہیں, کریزی سینس میں ہوتے ہیں کہ ایک چیز ان کے پاس ہوتی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک دوسری چیز بھی ہو, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ سم ٹائم ایک رچ پرسن ہے, ایک ریکوائرمنٹ ایک اگر گاڑی سے پوری ہو سکتی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں میرے پاس ہے میں اس سے اچھی لے لوں, ایک اور کو بھی چیز کو جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے دوسری اس کو ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ پھر بھی اس کو پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے. جیسے آپ ایگزام میں ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ ملٹیپل بال پوائنٹس کو لے کے آ جاتے ہیں, ایک سے آپ اس کو کام چلا رہے ہوتے ہیں, دوسری جو ہے وہ آپ نے ہولڈ پہ رکھی ہوتی ہے کہ ان کیس اگر یہ خراب ہو جاتی ہے تو میں فوراً اس کو یوز کرنا اسٹارٹ کر دوں گا. تو پروسیس جو ہے وہ اس ایسی سچویشن جہاں پہ آپ نے ایک ریسورس کو یوز کر رہے ہوں اور دوسرے ریسورس کو جو ہے وہ ایز اے ایڈیشنل آپ نے ویٹنگ پہ لگایا ہوا ہے خود ہی, کہ جیسے ہی میں یہاں سے اس کو کمپلیٹ کروں گا میرے پاس وہ چیز ہوگی تو میں فوراً جو ہے اس کو اویل کر لوں گا. نان پریمشن, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نان پریمشن میں جیسے ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ سم ٹائم کچھ ایسے پروسیسز بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ لینتھی ہوتے ہیں, تو جو ریمیننگ پروسیسز ہوتے ہیں ان کا ویٹنگ ٹائم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, تو اسٹارویشن کا عمل جو ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے. تو ڈیڈ لاک بڑھ جاتا ہے, ڈیڈ لاک کا ویٹنگ ٹائم جو ہے وہ پھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے, تو اسٹارویشن ہوتی ہے جس سے جو پروسیسر ہے اس کی پرفارمنس جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو نان پریمیٹیو ریسورسز ہونے کی وجہ سے ہمارے پروسیسز جو ہیں وہ ہولڈ پہ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو ٹاسک کمپلیٹ کرنے میں کافی ٹائم لگے. سرکولر ویٹ جیسے ہم نے راؤنڈ رابن کے اندر پڑھا تھا کہ یہاں پہ بھی جو ہے ہمارے پاس ویٹنگ ٹائم سم ٹائم پروسیسز کا زیادہ ہوتا ہے, ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے اور وہی بہت سارے پروسیسز جو ہوتے ہیں وہ ویٹنگ اسٹیٹ پہ ہوتے ہیں اور ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ان کی ٹرن آتی ہے اور کب وہ اس کو کمپلیٹ کر پاتے ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس ایک جو ہے وہ ریسورس ایلوکیشن گراف ہے کہ ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز جو ہیں وہ کون سے اویلیبل ہیں. اگر ہم گرافکلی اس کو پریزنٹ کروایا جائے, اس کو دیکھا جائے, تو دو نوڈز ہوتی ہیں, ایک پروسیس نوڈ ہوتا ہے اور ایک ریسورس نوڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب ہم ریپرزینٹ کرواتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے ریسورسز جو ہیں وہ اویلیبل ہے اور کون سے ریسورسز جو ہیں وہ کرنٹلی ایلوکیٹڈ ہے, تو پروسیس کو ہم سرکل سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ریسورسز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ریکٹینگل سے ریپرزینٹڈ ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ کو دو پروسیسز نظر آ رہی ہیں اور دو ریسورسز یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروسیس 1 جو ہے اس کو ریسورس 1 جو ہے وہ اسائن ہے اور اسی دوران اس نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے پروسیس 1 نے ریسورس 2 کی یہاں پہ ریکویسٹ کی ہو, آپ ایرو سائن سے یہاں پہ وہ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس جو ریسورس 2 ہے وہ اسائن ٹو ہے پروسیس 2 کو, اور پروسیس 2 نے پھر
ریکویسٹ کی ہوئی ہے ریسورس 1 کی. اس کا مطلب ہے یہ جیسے ہم نے سرکولر ویٹ کی بات کی یا ابھی ہم نے ریسنٹلی جو ہے وہ ہولڈ اینڈ ویٹ کی بات کی کہ ہمارے پاس ایک ریسورس کی اویلیبلٹی ہوتی ہے اور ہم اسی دوران جو ہے وہ سم ٹائم کسی دوسرے ریسورس کے لیے بھی جو ہے وہ ریکویسٹ کر دیتے ہیں. یہاں پہ ہمیں ریسورس ایلوکیشن گراف ود ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے, اب جیسے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ریکٹینگل شیپ کے اندر ہمارے پاس ریسورسز ہیں اور پروسیسز بھی ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں. اب یہاں پہ ڈیڈ لاک ہے. کیوں ڈیڈ لاک ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پروسیسز نے جو ہے یہاں پہ ایک, اب جیسے پروسیس P1 ہے, جہاں سے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ریسورسز ہمارے پاس R1 R2 R3 اور R4 ہیں. 3 پروسیسز ہیں, ریسورسز 3 ہیں, ٹھیک ہے نا. ریسورس 4 جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ ہم کہتے ہیں شارٹ جو ہمارے پاس اویلیبل ہے. یہاں پہ ڈیڈ لاک اس سینس میں ہے کہ ایک پروسیسر نے 2 ریسورسز کے لیے ریکویسٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں, آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ ملٹیپل پروسیسز نے ملٹیپل ریسورسز کی ریکویسٹ کی ہوئی ہے. یہاں پہ جو تھا ہمارے پاس 2 ریسورس تھے اور 2 پروسیس تھے. دونوں کے پاس ایک ریسورس تھا اور دونوں نے ہی جو ہے وہ ریسورس کے لیے ریکویسٹ بھی کی ہوئی تھی. لیکن یہاں پہ ہمارے پاس جو 3 پروسیسز ہیں, 3 ریسورسز ہیں, تینوں کے پاس ایک ریسورس بھی موجود ہے اور تینوں نے 2 ریسورس کی ریکویسٹ بھی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہر پروسیس کے پاس جو ہے وہ ایک ریسورس بھی موجود ہے اور ہر پروسیس نے, اب کیونکہ ایک تو اس کے پاس موجود ہے, 2 ریمیننگ ہے, تو اس نے دونوں کے لیے یہاں پہ ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے. تو یہاں پہ ڈیڈ لاک ہوگا کیونکہ ریسورس ایک ہے وہ کرنٹلی یوز بھی ہو رہا ہے, بٹ اس کے لیے 2 اور ریکویسٹ ہیں اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ ڈیڈ لاک ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے. اس کو آپ مزید دیکھ لیں گے. یہاں پہ اسی کی ریپریزنٹیشن ہے یہاں پہ جو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. اچھا, میتھڈ ہے اس کے ڈیڈ لاک کو کس طرح سے ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. ڈیڈ لاک پریونشن اور ڈیڈ لاک اوائیڈنس ہے. ہم ان ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ ہم ڈیڈ لاک اوور کم کر سکتے ہیں. تو کس طرح سے ہوگا؟ یہاں پہ ایک سب سے پہلے یہاں پہ جو پریونشن ہے وہی میتھڈ یوز کیے گئے ہیں. جو جس وجہ سے ہمارا ڈیڈ لاک آ رہا تھا اسی وجہ کو, جیسے کہتے ہیں نا کہ جو وجہ ہوتی ہے, جو کازز ہوتے ہیں, جب تک آپ اس کو ختم نہیں کرتے آپ کی پرابلم سالو نہیں ہوتی. ہماری کازز یہ تھیں آپ لوگوں کو, جیسے ہم نے اسٹارٹ میں بتایا تھا, اس وجہ سے جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیڈ لاک آ رہا ہے. اب پریونشن کے اندر ہم نے انہیں 4 پوائنٹس کو ہی فوکس کرنا ہے. جس کی وجہ سے ہمارے پاس ڈیڈ لاک آ رہا تھا اسی پرابلم کو, اسی کاز کو, اسی ریزن کو ہی ہم یہاں پہ ختم کریں گے. تو پریونشن کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے میوچل ایکسکلوژن ہے. اچھا, یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پہلا یہ تھا کہ ہمارے پاس جو پرابلم ہے میوچل ایکسکلوژن کی, ہمارے پاس ریسورسز ہی ایسے ہونے چاہیے جو نان شیئریبل ہو. ٹھیک ہے, کہ ہمارے پاس جب ایک ریسورس نان شیئریبل ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کی ریکویسٹ نہیں آئے گی ڈسیبل ہو جائے گی. تو اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ ہم ڈیڈ لاک سے بچ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی ریسورسز وہاں پہ یوز کیے جائیں وہ سارے کے سارے ریسورسز جو ہے وہ ہمارے پاس نان شیئریبل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہولڈ اینڈ ویٹ ہے. ہولڈ اینڈ ویٹ کے اندر یہاں پہ جیسے بھی ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ ریسورس ایلوکیشن گراف کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک ریسورس پروسیس کے پاس موجود ہے اور وہ پھر ایک سیکنڈ ریسورس کا بھی ویٹ کر رہا ہے. تو must guarantee that whenever a process requests a resource it does not hold another resource. کہ اگر اس چیز کو انشور کیا جائے کہ اگر اس کے پاس ایک ریسورس آلریڈی ہے, وہ کسی دوسرے پروسیس کی ریکویسٹ ہی پروسیس کے پاس اگر ریسورس ہے تو کسی اور ریسورس کی ریکویسٹ ہی نہ کر سکے until unless, جب تک وہ پہلے ریسورس کو ریلیز نہیں کرے گا تب تک اس کو دوسرا ریسورس جو ہے نہیں کیا جائے گا. بات کو اپنے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. جو ہمارے پاس پرابلمس تھیں کازز سے, ہم وہاں پہ انہی کازز کو یہاں پہ لے رہے ہیں. ہولڈ اینڈ ویٹ کے اندر ہم ڈیڈ لاک سے تب بچ سکتے ہیں کہ جس پروسیس کے پاس ابھی کرنٹلی ریسورس اویلیبل ہے اس کو الاؤ ہی نہیں کرنا چاہیے وہ کسی دوسرے ریسورس کی جو ہے یہاں پہ ریکویسٹ کر سکے. اس کے بعد ہی ہمارے پاس یہاں پہ ہے نو پریمپشن. ٹھیک ہے, کہ ہمارے پاس دیکھیں نو پریمپشن سے مراد کیا ہوتا ہے. یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ جب تک ویسے یہ ہمارے پاس جو ڈیڈ لاک ہے یہاں پہ پریونٹ ہو سکتا ہے, آلریڈی اس کنڈیشن کے اندر موجود تھا. آل دو کہ اس کے اندر اسٹارویشن آ جاتی ہے, آل دو بہت سارے پروسیسز جو ہیں وہ ہمارے وہ ویٹنگ پہ چلے جاتے ہیں.
تو یہاں پہ ہم نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس ایک لسٹ پریپیئر ہونی چاہیے سسٹم کے اندر، ہم تب ڈیڈ لاک سے بچ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پریمیٹڈ ریسورسز کون سے ہیں اور ناٹ پریمیٹڈ ریسورسز کون سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی ریسورس کے لیے ریکویسٹ کی جائے تو اس چیز کے اندر اس چیز کو انشور کیا جائے کہ جو ہمارے پاس پریمیٹڈ ریسورسز ہیں کہ جس سے ہم بار بار اس کو فورسیبلی وہاں سے لے سکتے ہیں اور کسی دوسرے ریسورس کو وہاں پہ دے سکتے ہیں، تاکہ اس کا جو ہائی پریورٹی پروسیس ہے وہ بھی اویلیبلٹی ہو جائے. تو پروسیسز ول بی ریسٹارٹڈ اونلی وین اٹ کین ری اگین اٹس ہول ریسورسز، ٹھیک ہے؟ تو پریمیٹڈ کر دیں، ہم اس کے اندر پریورٹی ڈیفائن کر دیتے ہیں جس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس پروسیسز جو ہے وہ اس اسٹیٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں. بٹ نو پرمیشن سے مراد کیا ہے کہ ہمارے پاس پرمیشن ہونی ہی نہیں چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی ریسورس جو ہے وہ اس کے اندر اس کو الاؤ کیا جا سکے یا اس کو کسی طرح سے شیئر کیا جا سکے. سرکولر ویٹ کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے، جیسے ہم نے دیکھا تھا راؤنڈ روبن کے اندر کہ ڈفرینٹ پروسیسز جو تھے وہ ایک اپنی ٹرن کے اندر آ رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جیسے ان کی ٹرن ختم ہو جاتی تھی، اگر ان کے ٹوٹل نمبر آف اس کے اندر جو بس ٹائم تھا وہ کمپلیٹ ہو جاتا تھا تو وہ کمپلیٹ ہو جاتے تھے، ادروائز ان کو پھر دوبارہ اگین جو ہے وہ پھر ویٹنگ اسٹیٹ کے اوپر جانا پڑتا تھا. تو یہاں پہ سرکولر ویٹ کے اندر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوشش کی جائے کہ آپ کی جو ٹوٹل آرڈرنگ ہے اس کو امپوز کیا جائے. جتنے بھی ہمارے پاس پروسیسز موجود ہیں جو سملر ریسورسز کو یوز کر رہے ہیں یا ڈفرینٹ ریسورسز کو یوز کر رہے ہیں، ابھی ہم اس کے کچھ میتھڈ کو بھی ڈسکس کریں گے، آپ کو یہاں پہ بہت ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی. تو ہمارے جو اس طرح کے پروسیسز جن کو ریسورسز کی ضرورت ہے ہمارے پاس، اب دیکھیں ریسورسز کی بھی لسٹ ہے جو پریمیٹڈ ریسورسز ہیں اور نان پریمیٹڈ ریسورسز ہیں. تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں، جیسے ہم نے یہاں پہ آپ لوگوں کو میں پھر اگین یہاں پہ دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ڈیڈ لاک ہے، ایون کہ ہمارے پاس ایک ریسورس فری بھی پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور 3 ریسورسز کے ہمارے پاس ڈیڈ لاک آ رہا ہے اور ایک ریسورس ہمارے پاس یہاں پہ فری پڑا ہوا ہے. تو ہم اس طرح سے یہاں پہ اس کو آرڈرنگ کریں کہ ہمارے پاس سارے ریسورسز جو ہیں وہ ایک ٹائم کے اندر یوز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ ایک ریسورس کے پیچھے سارے بھاگ رہے ہیں اور باقی ریسورسز جو ہیں وہاں پہ فری پڑے ہوئے ہیں.